نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ کوئی مجھے کنفرم کرے گا کہ کل ہم نے جو بالکل لاسٹ والی حدیث پڑھی تھی وہ کون سی تھی؟ کس کو یاد ہے؟ اچھا، یہ حدیث تھی کہ جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ کوئی اگر بالکل گہری نیند میں چلا جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں رہتا، ٹھیک ہے، زیادہ چانسز ہیں کہ اس کا وضو نہیں رہے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے ہلکی سی اس کو نیند آ گئی، جھرجھری آ گئی، ٹھیک ہے، اس کا جیسے سر آپ کا جھک جاتا ہے، سر کو جھٹکا لگتا ہے تو آپ کی آنکھ ساتھ میں کھل جاتی ہے، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ سو گئے ہو، ٹھیک ہے، ایسی کچی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج ہم جو حدیث پڑھنے لگے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے، حدیث ہے حدیث نمبر 323۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل بعض ازواجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج کا بوسہ لیتے تھے، ثم یصلی، پھر نماز پڑھتے تھے، ولا یتودع، اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے اس سے استدلال لیا جاتا ہے کہ صرف بوسہ دینا، ٹھیک ہے، اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جو حدیث کی سند ہے، ٹھیک ہے، اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔ ضعف اس طرح سے پایا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث روایت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پوری ایک چین ہوتی ہے جو کہ صحابہ تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، تابعی تک پہلے پہنچتی ہے، پھر صحابی تک پہنچتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو جو بیان کرنے والے راوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سنا ہوتا ہے کبھی کسی صحابی سے، تو وہ روایت کرتے کرتے تو پھر اس کے بعد محدث اس سے وہ جو حدیث ہے وہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو ہے اس میں ضعف کیوں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک جو صحابی ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ جو روایت ہے یہ سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عروہ اور ابراہیم تیمی یہ راویوں میں سے راوی ہیں، انہوں نے یہ والی حدیث ان سے سنی نہیں، تو حدیث کا جو سٹیٹس ہے وہ مرسل آ گیا، اس لیے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ لیکن ابھی ہم یہاں سے یہ جو خلاصہ ہے وہ بھی ہم نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بوسہ لے لیتے تھے تو وہ بعد میں وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے۔ لیکن بعض جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ عورتوں کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو روایت ہے، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نفس پر جو قابو ہے، ٹھیک ہے، وہ obviously وہ کائنات کے ہر مرد سے زیادہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی انسان ہیں وہ اس قدر اپنے نفس پر کنٹرول والے کرنے والے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ ہم یہاں پہ یہی لیں گے کہ وضو کر لینا چاہیے، اور وضو کی حالت میں ایسا کچھ بھی کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور ایسا کچھ انسان کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ وضو کر لے گا تاکہ اس کو کسی بھی قسم کا اختلاف سے وہ بچ سکے۔ اگلی حدیث ہے جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ گوشت کھانے سے وضو پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اونٹ کا گوشت کسی نے کھا لیا تو وہ وضو کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے۔ تو اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث ہے 324، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا قاطفن، ایک شانہ، ٹھیک ہے، بکری کا، مسح یدہ، اپنے ہاتھ کا پھر انہوں نے مسح کیا، بسہن کانا تحتہ، ایک چٹائی سے جو تھی تحتہ ان کے نیچے، یعنی بچھی ہوئی تھی، ثم قام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، فصلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
नमाज पढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिवायत है, इस रिवायत का स्टेटस आता है ज़ईफ है, ठीक है, इसमें ज़ोफ पाया जाता है। अब यहाँ पे लेकिन क्योंकि हमने सही स्टेटस वाली पहले रिवायात पढ़ी हुई हैं, तो हम इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं इस फैक्ट से कि कभी भी कोई आग पे पकी हुई जो चीज़ होगी, ठीक है, वो उससे खाने से वज़ू नहीं टूटता। और वो हदीस जो सही स्टेटस के साथ पहले हमने पढ़ी है, वो हदीस नासिख है, इस हदीस में ज़ोफ पाया जाता है, वल्लाहु आलम। अगली हदीस है हदीस नंबर 325। वान उम्मे सलमता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्नहा कालत, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत है, उन्होंने फरमाया कररबतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो है मैं लेके आई या मैंने रखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जम्बम मशविया, एक पहलू, ठीक है, ये जो दस्ती का गोश्त होता है जो कि भुना हुआ था। फाकला, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाया, मिन हो उसमें से। सुम्मा सुम्मा कामा, फिर आप खड़े हुए, इला सलाती, नमाज के लिए, वलम यतवद्दा, और आपने वुजू नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ भी हमने पहले डिटेल से देख ली कि गोश्त खाने से, आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुजू नहीं टूटता, लिहाजा आप उसको उसके बाद नमाज पढ़ सकते हैं अगर आप हालत वुजू में हैं तो। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि कभी कभार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो ऐसी हदीस आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना होता है, हमने देखना होता है कि एक बार आपने एक अमल किया, ठीक है, दूसरी बार आपने वो अमल नहीं किया। जैसे हमने देखा कि कभी तो आपने आग पे पकी हुई कोई चीज़ खाई या वैसे ही गोश्त खा लिया, तो आपने उसके बाद वज़ू कर लिया, ठीक है, लेकिन दूसरी बार आपने वज़ू नहीं किया। अब कोई जो ये मसलक बन जाते हैं ना, ठीक है, ये किस वजह से बनते हैं, तरजीह का जो मसलक है उसको फॉलो करते हुए। कभी जो है कोई एक इंसान एक हदीस को अपनी प्रायोरिटी बना लेता है, ठीक है। कैसे, इसकी मैं आसान करने के लिए इसकी मिसाल आपको बता देती हूँ कि कभी को उनके पास दलील आती है, ये एक सिर्फ मिसाल है, ठीक है, कि ऐसी दलील आती है उनके पास कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ जो है वो बांधे नमाज में, ठीक है, और बहुत ऊपर करके बांधे, जिस तरह से सीने पे बांध लेते हैं, ठीक है। और फिर किसी और ने एक दलील देखी और फिर उसने देखा कि हाथ नीचे बांधे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब जो तरजीह दी किसी ने, तो वो किस तरह से दी, कुछ लोगों ने कहा कि हम तो सिर्फ ऊपर ही हाथ बांधेंगे क्योंकि हमारे पास दलील के लिए ये हदीस मौजूद है, ठीक है। और कुछ जो लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, हमने तो इस हदीस को असल माना है, यही असल होगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि नीचे हाथ बांधे हैं, ठीक है, तो हम एक इसी ऑप्शन को ही ऑप्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अहले इल्म ने हमें इंट्रोड्यूस कराया है जमा और तत्बीक का एक जो तरीकाकार है, ठीक है। ये एक ऐसी टर्म है जिस पे हम उसको इस तरह से अमल करेंगे कि कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी हम एक हदीस के अकॉर्डिंग अपना अमल कर ले, ठीक है, और कभी हम दूसरी जो ऑप्शन है, दूसरी हमारे सामने है, उस पे अमल अमल कर लें। और ये देखते हुए कि दोनों ही जो मुहद्दिसीन हैं उनके अकॉर्डिंग दोनों ही सही हैं, दोनों को ही मेंशन किया गया है हदीस की बुक पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, यही जो चीज़ें हैं, रफ़उल यदैन है, लोग इस पे बहुत बड़े बड़े मसाइल बना लेते हैं, रफ़उल यदैन करनी है, कोई कहता है करनी है, कोई कहता है नहीं करनी है, ठीक है। दोनों अहादीस हैं, दोनों के दलाइल मौजूद हैं। कुछ के अकॉर्डिंग जो रफ़उल यदैन है ये तर्क कर दी गई थी, और बाकियों के अकॉर्डिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर तक रफ़उल यदैन की, ठीक है। तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे इस केस में, ठीक है। हमें, हमारे पास जो है अल्लाह ताला ने इल्म और फहम दिया है, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों जो अहादीस हैं, ठीक है, उस पे हम अमल करेंगे। हम कभी इस तरीके से अमल कर सकते हैं कि हम एक अमल जो है वो हम कर सकते हैं, रफ़उल यदैन हम कर सकते हैं, और कभी हम जो दूसरी दलील मौजूद है, ठीक है, उस पर भी हम अमल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो गोश्त खाने वाला जो एक तरीका कार है जमा व तत्बीक पे अमल करते हुए, हम ये देखेंगे कि दोनों दलाइल मौजूद हैं, ठीक है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुली भी की है, ठीक है। अब जिस तरह से हमने ये हदीस पढ़ी है अभी, अगरचे इसका स्टेटस ज़ईफ है, तो हमने ये देखा कि पिछली भी एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुली की, ठीक है, जिसको हम वज़ूए ताम कहते हैं। और एक हदीस ऐसी है हमारे सामने जिसमें हमने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जस्ट अपने हाथ साफ किए और फिर उसके बाद आपने नमाज पढ़ ली, आप पहले से ही वज़ू से थे।
تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کبھی ہم اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پہ عمل کر لیں، اور کبھی ہم وضوء تام کر لیں، یعنی ہم کلی کر لیں۔ اور بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہمارا منہ صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اندر ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی ٹیسٹ، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے جو ہماری نماز کے خشوع و خضوع کو متاثر کرے۔ لائک ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے منہ کے اندر کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے، تو یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا جو منہ ہے، اپنا مبارک جو دہان ہے، ٹھیک ہے، اس کو دہن کہتے ہیں، اچھا، اس کو صاف رکھتے تھے، مسواک بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بھی ہم عمل کر کے اپنی روٹین کو بنا سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا چیپٹر چینج ہو رہا ہے، باب آداب الخلاء، ٹھیک ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ ٹوائلٹ جانے کے آداب۔ تو ٹوائلٹ جانے کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو اسے ہم قضائے حاجت کے مسائل کہتے ہیں، ہم وہ اس میں اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ اب یہاں پہ اکثر جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے زیادہ اسٹڈی نہیں کیا ہوگا کبھی احادیث کو، تو وہ یہ سوچیں گے ضرور کہ کیا قضائے حاجت کے بھی آداب پڑھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو پہلے سے ہی یہ سارے ایٹیکیٹس معلوم ہیں، ہمارے گھر والوں نے ہمیں سکھا دیے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پہ یہ چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی کسی مقام پہ اکیلا چھوڑا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ کسی ایک بھی جگہ پہ، ٹھیک ہے، کیا کون سی ایک جگہ ہو سکتی ہے؟ کوئی وہ واش روم تک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یعنی واش روم میں بھی ہم جاتے ہیں، ہم نے گمراہی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، گمراہی سے، فتنوں سے ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اور وہ ہمیں کون بچائے گا؟ obviously ہمیں اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ ہمیں جتنے بھی شریعت کی احکام ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم گناہوں سے بھی بچ سکیں، ہم فتنوں سے بھی بچ سکیں۔ تو ہم نے پہلے یہ چیز یہ دیکھی ہے کہ چاہے وہ بات چیت کرنے کے مسائل ہوں، کھانا پینا ہو، ٹھیک ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہے، کسی کو تحفہ دینا ہے، رشتہ داروں سے کیسے ہم نے اپنے تعلقات رکھنے ہیں، آپ نے ازواج سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، اگر جاب کرنی ہے تو کیا کیا چیزیں میٹر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں شریعت کی باؤنڈری کو کراس نہیں کریں۔ بزنس کرنا ہے، ٹریڈ ہے، انویسٹ ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کوئی ایسا مقام ہے نہیں جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل نہ رہی ہو، ٹھیک ہے، وہ ہمیں یا تو قرآن کریم میں مل جائے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے حدیث کے توسط سے ہم تک وہ چیز پہنچا دی۔ بس دعا یہ کرنی ہے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور عمل دونوں کی ہی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث ہے پہلی 334 اس چیپٹر کی، ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ روایت مروی ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا آتیتم الغائط، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ، تو قبلے کی طرف چہرہ نہ کرو۔ یہ استقبلوا کا مطلب استقبال سے ہم لیں گے، ٹھیک ہے، استقبال کیا ہوتا ہے کہ جو فیس کرنا اس کو، قبلے کو، ٹھیک ہے، ولا تدبرها، اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کرو، ولیکن شرقو او غربو، لیکن اپنا جو چہرہ ہے یا مشرق کی طرف ہونا چاہیے یا مغرب کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ جیسے ہی حدیث کو پڑھیں گے تو آپ فوراً پریشان ہو جائیں گے کہ یہاں پہ جو مشرق اور مغرب کا تذکرہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا تو قبلہ جو ہے وہ مغرب کی سائڈ پہ ہے پاکستان میں، تو ایسا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہاں یہ چیز آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو پورب اور پچھم کا جو تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ صرف عرب کے لیے ہے، وہاں پہ اسی طریقے سے جو ڈائریکشن بنتی ہے وہ ایسے ہی بنتی ہے، یہ تاکید ہمارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دوسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث ہے 335، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، اور تقیتو، میں نے دیکھا، فوقا، نہیں، اس میں آئے گا، اور تقیتو سے مراد ہے کہ میں گیا، ٹھیک ہے،
फौका बैते हफ्सता, फौका कहते हैं ऊपर, बैती हफ्सता हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर, लिबाजिन हाजती अपने किसी काम के लिए, फराइतु तो मैंने देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यकजी हाजत हो, वो अपनी हाजत पूरी कर रहे थे, ठीक है, यानी कज़ाए हाजत कर रहे थे, मुस्तदबिरल किबलती, किबले की तरफ पीट करके, मुस्तकबिल शामी, यानी इस्तकबाल किसकी तरफ था, शाम की तरफ, शाम की तरफ आपका चेहरा था, लेकिन आपकी पीठ कहाँ पर थी, आपकी पीठ थी किबले वाली साइड पर। हमने दो हदीस पढ़ ली, ठीक है। पहली हदीस में हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ठीक है, हमने पहले ये देखा, पिछले भी जो हमारे क्लासेस थी उसमें बताया गया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम से मना कर दिया तो हम उससे हुक्म ले लेते हैं, ठीक है, कि ये हुक्म है, वहीं से ही हराम हलाल और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अक्स की जाती हैं। तो पहली जो हदीस है 334, इसमें हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि किबले की तरफ मुंह नहीं करना, किबले की तरफ पीठ नहीं करनी है, ठीक है। अगली जो हदीस है, जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो अपनी बहन के, जो हजरत हफ्सा हैं उनकी बहन थी, ठीक है, उनके घर की छत पे किसी काम से गए, लेकिन उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वॉशरूम में थे, अब छत नहीं होगी उस वॉशरूम की, यही वजह है कि उन्होंने देख लिया, ठीक है, लेकिन वो वॉशरूम था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत करे थे, लेकिन पीठ किबले की तरफ थी। कौन बताएगा कि ये दो हदीस जो है आपस में कैसे, मतलब ये कोरिलेट नहीं कर सकते ना हम इनको, एक में और इंस्ट्रक्शन है लेकिन अमल जो है वो कुछ और बयान कर रहा है। तो मुझे कोई इसका जवाब दे सकता है, क्या रीजन थी? मैसेज में रिप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है जो हम लोगों के नोट डाउन करने के लिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने घर पर थे, ठीक है, वो वॉशरूम में थे। वॉशरूम जो है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, ठीक है, इर्द गिर्द दीवारें होती हैं, ठीक है, वो कवर्ड एरिया होता है। अब ये जो हुक्म है पहली हदीस में, ये इसमें हम डायरेक्शन तो हमने समझ ली कि हम हमारी जो डायरेक्शन है हम उसी को फॉलो करेंगे, यानी हम अपना जो मगरिब और मशरिक है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे जो भी हमारा हुक्म इसमें से निकाला गया है। जबकि अरब के लिए ये हुक्म था कि उन्होंने वो डायरेक्शन अपनी कैसे रख सकते थे, वो मशरिक और मगरिब की तरफ रख सकते थे, हम शुमाल और जुनूब की तरफ रख सकते हैं, लेकिन किस केस में, ये जो सहरा हो गया, जंगल हो गए, ठीक है, खुले गांव हो गए, और जितने भी ये आबादी वाले इलाके नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ अभी तक गांव में ऐसा होता है कि लोग अपना पानी साथ लेके कज़ाए हाजत के लिए दूर दराज वाला कोई इलाका सेलेक्ट करते हैं और वहां पर जाके कज़ाए हाजत करके तो फिर वापस अपने घरों में आ जाते हैं, यानी घरों में वॉशरूम कंस्ट्रक्ट नहीं किए हुए होते। तो जो दूसरी जो सिचुएशन है, ठीक है, वो ये है कि कज़ाए हाजत कर रहा है कोई, लेकिन उसके अपने घर में ही वो टॉयलेट बना हुआ है, ठीक है, जो टॉयलेट बना हुआ है उसको हम कहेंगे ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो उसमें अगर इन आदाब का ख्याल ना भी रखा जाए, ठीक है, तो इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा। लेकिन जो सहरा है, खुली एक खुला एरिया है, वहां पर इन आदाब का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, ठीक है, वहां पे आप ना तो इस्तकबाल कर सकते हैं, किबला की तरफ मुंह कर सकते हैं, ना ही किबले की तरफ पीठ कर सकते हैं। तो यहाँ से हुक्म यही जो अहले इल्म है उन्होंने अख्ज़ किया और उनकी तवस्सुत से हम तक पहुंचा, और हम इंशाल्लाह इसी पे ही अमल करेंगे। पहले तो ये कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वॉशरूम्स भी ऐसे कंस्ट्रक्ट ना करवाएं, ठीक है, वो हमारी अपनी मर्जी से हो सकते हैं ना कि टॉयलेट सीट का हमने रुख किस साइड पे करना है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई ऐसा वॉशरूम हम यूज कर लेते हैं जहाँ पे टॉयलेट सीट जो है वो ऐसे कंस्ट्रक्ट की हुई है, ऐसे वो डिजाइन किया हुआ है वॉशरूम की, उसकी जो पीठ है या उसका जो चेहरा है हमारा वो किबले की तरफ हो जाता है, तो क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वाला टॉयलेट होगा, उसको इस्तेमाल करने में कोई मुजायका नहीं है।
آگے چلتے ہیں، حدیث ہے، حدیث نمبر 336، وعن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے یہ روایت مروی ہے، نہانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، یعنی کہ پخانہ کرتے ہوئے یا پھر یورین پاس کرتے ہوئے قبلے کی طرف جو ہے وہ نہیں آپ نے اپنا استقبال کرنا، یعنی کہ اس کو آپ کا فیس نہیں ہونا چاہیے، او ان نستنجی یا بالیمینی، اور نہ ہی استنجا کیا جائے کس سے، بالیمین اپنے دائیں ہاتھ سے، اور نستنجی باقل من ثلاثتی احجار، حجر سے نکلا ہے حجار، ٹھیک ہے، حجر ایک پتھر ہوگا، احجار زیادہ پتھر ہوں گے، ثلاثہ ہوتے ہیں تین، ٹھیک ہے۔ یہ جو استنجا ہے، اب یہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب پانی اویلیبل نہیں ہے تو پتھروں سے بھی کر لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے قضائے حاجت کی، پتھر لیے، ایک سے صاف کیا، اس کے بعد اس کو پھینکا، پھر دوسرے سے صاف کر لیا، تاکہ پوری طریقے سے آپ کی باڈی صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، او نستنجی یا برجین، یہ جو گوبر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رجی، ٹھیک ہے، لید یا گوبر، ٹھیک ہے، یا پھر وہ جو جانوروں کی جسے کہتے ہیں خشک کر لیا جاتا ہے، جانوروں کا جو قضائے حاجت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے استنجا نہیں کیا جا سکتا، او بیازمن، بی ازمن یعنی عزم کہتے ہیں ہڈی کو، یعنی ہڈی سے بھی آپ استنجا نہیں کر سکتے۔ پہلا سوال آپ کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہم یہ حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں، اب تو زمانہ چلا گیا نا، اب وہ جو ڈھیلے ہوتے تھے اس کا استعمال کرتے تھے انسان، لیکن اب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ تو سب سے پہلے تو ہمارے مائنڈ میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سب کے لیے ہے نا، شریعت سبھی کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے، ایون کہ کبھی بھی کوئی اسلام قبول کر سکتا ہے، تو اس کو یہ نالج ہونا چاہیے، اور جو یہ نالج ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ امیر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم لوگ اپنے واش رومز میں بڑے اچھے سے پانی یوز کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے علاقے ہیں ایسے جہاں پر پانی نہیں ہوگا، اور ایون ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی، کیسے؟ کبھی ہم کہیں گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کسی ایسی جگہ تک پہنچ جائیں کہ اب واش روم ہی نہیں ہے، اب یہ تو نیچرل کال ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ قضائے حاجت کے لیے تو جا سکتے ہو، اس ٹائم بھی آپ کو کوئی آپ کا باڈی پہ الارم تو نہیں لگا ہوا کہ کس ٹائم آپ واش روم جائیں گے، کس ٹائم آپ کو یہ نیچرل کال آئے گی، ٹھیک ہے، تو آپ تب بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اور پانی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ نئی شریعت نے نہیں چھوڑا بھائی آپ کو، ٹھیک ہے، پاکی تو تب بھی آپ حاصل کریں گے، آپ نے قضائے حاجت کرنی ہے، اس کے بعد صاف ستھرے ہونا ہے، اور پھر صرف امیروں کے لیے تھوڑی شریعت ہوتی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہر انسان کے لیے ہوتی ہے، تو کوئی ایسا غریب ہوگا جو کہ نہیں اس کی افورڈیبلٹی میں واش رومز آ رہے ہوں گے، اس کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہوگا، اس کو یہ سارے آداب آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا اس کو میں نے آپ کو جواب دے دیا، لیکن دوسرا بھی سوال آئے گا آپ کے مائنڈ میں، وہ کیا ہوگا؟ ایک تو دائیں ہاتھ سے استنجا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اب جہاں پہ دو ہاتھ آپ کو اویلیبل ہیں، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جو بھی اچھا کام کرتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں ذی شان کام کرنا، کوئی بھی جیسے کنگھی کا سٹارٹ کرنا ہے، شوز پہننا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے یا کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے، تو کوشش ہوتی تھی کہ دائیں ہاتھ سے سٹارٹ کریں، باہر نکلنا ہے، کسی کام کے لیے جانا ہے تو دائیں پاؤں ہی باہر رکھیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک سنت کا ایک طریقہ کار تھا، تو جو دائیں ہاتھ ہے وہ اچھے کاموں کے لیے ہم کرتے ہیں استعمال، اسی سنت کو ہی فالو کرتے ہوئے، تو اس کے ساتھ آپ استنجا نہیں کریں، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی محروم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آزمائش ہی جانیں گے، وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کا ایک بائیں ہاتھ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ایسا، تو تب وہ اس کو جو ہے اس کے لیے کیونکہ ایکسیپشن ہے وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ نعمت دی ہے وہ کبھی بھی دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، ایون اپنے بچوں کا بھی جب آپ اس کو واش کروانے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تب بھی آپ نے اپنا دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، اسی چیز کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اب یہ جو تین پتھروں کا تذکرہ آیا ہے، تو تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تاکید کرتے تھے، آپ تین پتھر لے سکتے ہیں، آپ 5 لے سکتے ہیں، 7 بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تعداد میں جو بھی ڈھیلے یا جو بھی پتھر آپ نے استعمال کرنے ہیں وہ آپ استعمال کریں۔
اب ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ گوبر سے آپ نے استنجا نہیں کرنا، کون بتائے گا کہ کیوں نہیں کرنا گوبر سے استنجا؟ سمپل اس کا جواب ہے، آپ لوگوں کو رپلائی کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، وہ یہی جواب ہے کہ گوبر خود ناپاک ہے نا، آپ کو کیسے پاک کرے گا؟ ماشاء اللہ اب آ رہے ہیں رپلائی، ایکٹیو ہو جایا کریں، بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا رپلائی کرنا۔ تو گوبر خود ناپاک ہے، وہ آپ کو پاک نہیں کر سکتا، یہی ریزن ہے کہ گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرا اگلا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا، ٹھیک ہے، کیوں منع فرما دیا؟ ہڈی تو پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو ناپاکی والا کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے، تو ہڈی سے کیوں استنجا نہیں کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس وقت تک صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ کا جواب آیا ہے، ماشاءاللہ، نسیم ناز۔ یہ جو ہڈی ہے نا، یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جنات جو ہے اس کو کنزیوم کرتے ہیں۔ فرحانہ انجم کا بھی جواب یہی ہے، اس کے بعد نسیم کا بھی یہی جواب ہے، ٹھیک ہے، ام کلثوم آپ کا بھی بالکل ٹھیک جواب ہے۔ یہ جو جنات ہیں وہ ہڈیاں کنزیوم کرتے ہیں، ان کی یہ خوراک ہے، ٹھیک ہے۔ ایون جو ہمارے ایک استاد صاحب ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے گوشت کھایا، یعنی کہ یہ جو چکن ہوتا ہے شاید یہ کھایا، اور اس کے بعد جو اس کا باکس ہوتا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور کسی جگہ پر وہ واک کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ رکھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کافی دیر جب گزر گئی واک کرتے، اور جب انہیں ٹائم ملا، انہوں نے کہا کہ یہ ہڈی اٹھا لوں، اس باکس کے اندر ہڈی موجود ہے، اور سامنے بلی ہے، اس کو ضرورت ہوگی، اس کو میں ہڈی یہ ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب باکس کھولا تو اس میں ہڈی موجود ہی نہیں تھی، تو وہ فوراً یہ چیز سمجھ گئے کہ کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہے تو جنات نے اس کو لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جو جنات ہیں، آگے ایک حدیث آئے گی، اس میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلی حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، عمل کے حساب سے بہت زیادہ اہم ہے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ میں سے سبھی کرتے ہوں گے، میں پوری امید رکھتی ہوں، لیکن جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی بڑی آسان سی دعا ہے، ہم یہ دعا یاد کریں گے اور اس کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ وبارک و تعالی۔ وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اذا دخل الخلاء یقولو، جب وہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو کہتے، اللہم انی اعوذ بکا، اے میرے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث، کس سے؟ ناپاک جنوں سے اور ناپاک جننیوں سے، ٹھیک ہے۔ تو جو یعنی کہ جو فیمیل ان کا ورین ہے اور جو میل ہے، دونوں سے ہی پناہ جو ہے وہ طلب کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو یہ دعا ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو واش روم جانے کے آداب ہیں، ان میں سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ادب ہے کہ پہلے ہی ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ واش روم جو ہے یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ جنات کا جو گندے ہوتے ہیں نا، ناپاک جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یہ پناہ گاہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ برے جنات جو ہے آپ کے واش روم میں موجود ہوتے ہیں، تو علماء کیا کہتے ہیں کہ واش روم کا ڈور آپ نے بند کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ ضرورتاً اس کو کھولیں گے، اس کے بعد اس کو بند کر دیں گے۔ اور بہت جگہ پہ ایسا دیکھا گیا ہے، سنا بھی گیا ہے، اور جس طرح سے ہم واش روم کی لائٹ ہم نے آن کر لی، ٹھیک ہے، اپنا نائٹ بلب روم کو آن نہیں کیا اور تھوڑا سا ڈور اوپن کر دیا، اس کے بعد سو گئے کہ ہلکی ہلکی روشنی آتی رہے گی، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے الگ سے کوئی لائٹ وہ بلب جو ہے روم کا وہ آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ بہت زیادہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، منع فرمایا گیا ہے، بلکہ ڈور آپ نے ہمیشہ واش روم کا بند رکھنا ہے اپنے لیے۔ آل دا ٹائم آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا جو ایک حصار ہوتا ہے حفاظت کا، اس میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں جو ہے وہ صرف پڑھ نہیں لینی، بلکہ یہ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرورت ہے، اب میں آپ کی جو ہے پناہ میں آنا چاہتی ہوں، اور مجھے اپنی حفاظت میں ہی رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں صرف دعا پڑھ نہیں لینی، اس کا مفہوم اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔
آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ ہی ہم لوگ اس کو اینڈ کرنا ہوگا ہمیں انشاءاللہ. کل اگلی حدیث پڑھیں گے جو کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آداب کے لحاظ سے. اچھا یہاں یہ چیز میں ایک اور چیز جو ہے ایڈ کروں گی انشاءاللہ کہ اگر آپ کو کبھی واش روم کے اندر انٹر ہونا ہے یہ دعا پڑھ کے انٹر ہو جائیں، لیکن کبھی ایسی کھلی جگہ پہ قضائے حاجت کرنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کرنی پڑ گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ دعا بھول جانی ہے، آپ نے وہاں پہ بھی دعا کرنی ہے. اور یہ نہیں سوچنا کہ جو یہ واش روم والی ہی دعا ہے تو ٹوائلٹ تو نہیں ہے، یہ تو کھلی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ بھی یہ دعا پڑھنی ہے. ریزن کیونکہ جنات تو ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ مخلوق بنائی ہے کہ جو نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور جنات جو کہ ایسے جنات ہوں جن کو ہم برے جنات کہتے ہیں تو وہ آپ کے اعضاء کے ساتھ ایون چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پناہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے بہت ضروری ہے. جیسے ہی آپ اپنے آپ کو قضائے حاجت کے لیے آپ جانے لگیں اور آپ اپنا جو اوزار ہے وہ کھولنے لگیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنا بھی ہم نے علم حاصل کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے لیے جنتوں کے راستے آسان فرما دیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.